گھر دیر سے پہنچتے ہوں تو وین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک خاتون: میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں عصر کے وقت یونیورسٹی سے وین میں واپس آتی ہوں، کیا میں وین میں عصر کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ میں یونیورسٹی پڑھوں تو میری وین نکل جائے گی، یعنی یونیورسٹی میں نماز پڑھوں تو میری وین نکل جائے گی، اور اگر گھر آ کر پڑھوں تو وقت نکل چکا ہوگا۔ دیکھیے، وین میں نماز مجبوری میں جائز تو ہے، لیکن روزانہ آپ عصر کی نماز وین میں پڑھیں یہ تو جائز نہیں ہے۔ عصر کی نماز آپ قضا، ایک تو ہوتا ہے نا کبھی اتفاق سے کوئی حادثہ ہو جائے اور گاڑی والا روک بھی نہیں رہا، گاڑی تو روک کے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ فرض نماز آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سواری پہ، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے زمین پہ اتر کے کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا۔ یا چلتی ہوئی گاڑی میں اگر کہیں جگہ ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر کبھی اس کے خلاف ہو گیا اور اتفاق سے گاڑی والا روک نہیں رہا تو پھر تو ٹھیک ہے، مجبوری میں جائز ہے، لیکن نارملی یہ آپ نے روٹین بنا لینا جائز نہیں ہے۔ تو آپ یا تو ایسا کریں کہ عصر جو ہے شافعی وقت پہ جلدی پڑھ لیں یونیورسٹی میں، کیونکہ ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں جو بر صغیر میں عصر کا وقت ہے وہ دیر سے شروع ہوتا ہے، جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور افضل وقت تو یہی ہے۔ لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ مثل اول پہ نماز پڑھ لیں۔ آپ یعنی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں عصر جو شافعی وقت کے مطابق عصر کا ٹائم ہے نا، وہ دیکھ لیں کس وقت شروع ہو رہا ہے، تو امید ہے کہ اس وقت عصر کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، تو اس وقت یونیورسٹی میں آپ 4 رکعتیں پڑھیں، پھر وین میں سوار ہو جائیں آپ۔ لیکن اس طرح جائز نہیں ہے، آپ اپنی وین کا ٹائم تبدیل کریں۔ اگر آپ کو شافعی وقت کے مطابق بھی عصر نہیں پڑھ سک رہی ہیں تو پھر یہ تو روزانہ آپ نماز عصر پوری جو ہے نا آپ کی گول ہو رہی ہے اس میں، تو اس میں پھر کچھ اس کی بیٹھ کے فکر کریں کہ جو ہے کس طریقے سے آپ نے نماز کی بھی حفاظت کرنی اور وین کی ٹائمنگ کو کسی طرح سے چینج کریں آپ۔ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ نگار فاطمہ، کراچی سے۔ دیکھیں، خواب کی حقیقت کیا ہے کہ روح حقیقت میں سفر کرتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو مر جاتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو بھی قبض کر لیتا ہے، اور جو سوتے ہیں ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتا ہے، تو سوتے ہوئے بھی اللہ روح آپ کی قبض کر لیتا ہے۔ باقی یہ کہ جن لوگوں سے وہ روح ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں، خواب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد البتہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور اچھے اور برے خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے۔ مومن سے مراد جو یعنی ایمان اور عمل میں کامل ہوں۔ تو خواب میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو، دونوں امکانات ہوتے ہیں۔ اور اچھے اور برے خواب، اچھے خواب اور برے خواب دونوں اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ شیطان کی طرف سے ہو سکتے۔ شیطان کی طرف سے اچھا خواب کب آتا ہے؟ کہ جب آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں تو بھی سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ خواب میں جنت دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ جہنم میں جل رہے ہیں خواب میں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ۔ تو میں نے بتایا کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور آج کل تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو الٹے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، گیس ہے، قبض بہت رہتا ہے لوگوں کو، اور رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ایسی خوابوں کی تعبیریں پوچھ کے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں یہی کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے 2 گولی کارمینہ جو ہے وہ گرم پانی سے کھائیں تو انشاءاللہ یہ سارے خواب آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کیا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کر سکتے ہیں؟ معاویہ خان، کراچی سے۔ ایک شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی لطیفہ وغیرہ، تو کیا اسے جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، جو حدیث میں بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک فرضی واقعہ بتا رہے ہو جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فرضی واقعہ حقیقت نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جب کچھ بول رہے ہو تو اگلا اس کو سچ سمجھ رہا ہو،
تو اس طرح تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ویسی فرضی حکایتیں ہیں, کہانیاں ہیں, سب کو پتہ ہے بھائی, یہ جیسے ہم سناتے رہتے ہیں شیر میں جنگل اور چوہے اور شیر کا واقعہ, چوہے ہاتھی کی آپس میں گپ شپ, تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فرضی واقعات ہیں, ان میں چونکہ دھوکہ نہیں ہے لہذا یہ جائز ہے. فرضی کہانیاں اور ناول لکھنا کیسا ہے؟ سدرا ناز کراچی سے. فرضی کہانیاں یا ناول لکھنا جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے, بشرطے کہ لوگ اس کو فرضی ہی سمجھیں. حدیث میں جو آتا ہے نا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا, اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس میں لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں, کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے. تو اگر فرضی کہانیاں سب کو پتہ ہے یہ فرضی ہیں تو بالکل جائز ہے, اور اگر معاشرے کی اصلاح کی نیت ہو تو انشاءاللہ اس میں ثواب بھی ہوگا. کیا کلمے پر نہ مرنے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے؟ شیخ رضوان انڈیا سے. کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے غیر مسلم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم تک حق نہیں پہنچایا؟ نیز حلقہ احباب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بتا دیں. یہ بات غلط ہے کہ جو غیر مسلم مر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے, یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو حجت ہے اسلام کی وہ تو غیر مسلموں کی پر اس کی دعوت پہنچ چکی ہے. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے, اذان کی دعوت میں اور دوسری دعوتوں میں کیا فرق ہے. تو اسلام اتنا دنیا میں پھیل چکا ہے کہ وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا اسلام میں اور غیر اسلام میں کیا فرق ہے. تو غیر مسلم پر خود واجب ہے کہ وہ تحقیق کر کے اسلام قبول کرے. البتہ مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ دعوتی کام کو پھیلائیں, غیر مسلموں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, کہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو اگر ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ مر کے ہمارے کھاتے میں جا رہے ہیں اور ہمارا گریبان پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے, اس بحث میں الجھنے کے بجائے تبلیغ کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں مقام بلند ہو اور ثواب ہمیں خوب زیادہ ہم ثواب کمائیں. لیکن بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جتنے غیر مسلم جا رہے ہیں ہمارا گریبان پکڑیں گے, یہ بات غلط ہے.